آپ کو کچھ لانا بھی نہیں ہوتا اور کوئی فیس بھی پے نہیں کرنی، تو پھر بس میں نے یہاں جوائن کیا اور ماشاءاللہ سے آج میں پورا سوٹ سی لیتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد حسین بخاری اور میں ہوں سونیا شہزاد خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان۔ شاہد اس وقت شہر میں کئی NGOs ہیں جو کہ بھلائی کے کام کر رہی ہیں، مختلف کام کر رہی ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی NGO میں موجود ہیں جو کہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد کام کر رہی ہے۔ ایک ایک آفس ہے جہاں پر بہت مختلف کام ہو رہا ہے، نوجوانوں کے لیے بہت کچھ ڈفرینٹ ہو رہا ہے۔ ہم اندر جا کے ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا مختلف ہو رہا ہے۔ جی ہاں بالکل، ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو اس شہر میں کام کر رہے ہیں اور بے روزگاروں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، کام سکھا رہے ہیں۔ اور آج ہم بابا فاؤنڈیشن کے دفتر کے باہر موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، ملیر جعفر تیار کا علاقہ ہے، وہاں انہوں نے ایک گھر کے اندر ایک فاؤنڈیشن کھول رکھا ہے۔ بات کرتے ہیں کب سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کیا۔ چلتے ہیں سونیا ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بابا فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اور وہ حضرات جو اس وقت بے روزگار ہیں ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا، ان کو اسکلفل بنانا۔ سب سے اہم بات یہ ہے میرے خیال میں کہ لوگوں کو اسکلس سکھائی جائیں۔ ہمارے ہاں خیرات دے دی جاتی ہیں، لوگوں کی مدد کر دی جاتی ہے، لیکن ان کو اسکلس نہیں سکھائی جاتی۔ ہمارے نوجوانوں میں بھی، خواتین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک فقدان پایا جاتا ہے کہ اسکل بیس نہیں ہوتے وہ، چاہے وہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ بیسک سلائی کڑھائی کا کام ہو۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے اس طرف ایک قدم بڑھا کے ایک بہت اہم کام کیا ہے۔ جی، ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ خود مختار بن سکیں اور سیکھیں، ہنر سیکھیں۔ تو ایک ہنر میں یہ ہے کہ خواتین کی مین ضرورت جو ہے وہ آج کل کٹنگ اسٹیچنگ ہے، تو ہم خواتین کو پہلے یہ سکھا رہے ہیں، اور جس میں سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کچھ خواتین کی بالکل، میں اپنے ناظرین کو یہاں کے بڑے خوبصورت ڈیزائن کے جو ہے سلے ہوئے کپڑے بھی دکھاؤں گی، لیکن میں یہاں پر ایک بات بڑی واضح پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں سلائی ایک ایسی بیسک چیز ہے کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہی اور اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی کام کرنا چاہ رہی ہے، تو میرے خیال میں آج کل ایک گھر میں کپڑے سینے والی خاتون فی ڈریس جو ہے وہ 300 سے 350 آرام سے کما لیتی ہے، ایسا ہے؟ بالکل اتنا ٹھیک ہے، تو سلائی کی جو بیسک اسکلز ہے وہ خواتین کے لیے بڑی لازمی۔ پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے مقصد آپ نے کیا رکھا کہ ایک فیملی کو سپورٹ کرنا تھا، آپ کو لگا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہنر آ جائے گا تو آپ جو ہے وہ کانفیڈنٹ فرسٹ آف آل تو میں نے اپنی بیٹی کے ہونے کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں بالکل زیرو پہ تھی، کہ میں بالکل بھی اسٹچنگ نہیں آتی تھی، تو مجھے ہوا کہ مجھے سیکھنا چاہیے، مگر یہی ہوتا تھا یار کہیں جاؤں گی فیس پے کروں گی، اور پورا آپ کو پتہ کہیں اور کسی ادارے میں جاؤ تو آپ کو اپنا اوور آل سامان بھی لے کے جانا پڑتا ہے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ نہیں سیکھ پائی تو وہ پیسے بھی ویسٹ ہو جائیں گے۔ خیر پھر بابا فاؤنڈیشن کا سنا کہ یہاں آپ کو کچھ لانا بھی نہیں ہوتا اور کوئی فیس بھی پے نہیں کرنی، تو پھر بس میں نے یہاں جوائن کیا اور ماشاءاللہ سے آج میں پورا سوٹ سی لیتی ہوں۔ کیسے ڈیزائن سی لیتی ہیں؟ میں تو دیکھ رہی ہوں بڑے اچھے ڈیزائنس لگے ہوئے ہیں، بڑی اچھی لیسز کسی بھی طرح کا نہیں، ہماری ماشاءاللہ ٹیچر بہت اچھی ہیں، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اسٹارٹنگ میں سمپل ہوتے ہیں کہ آپ کو نیٹنس سیدھی سلائیاں لگانا بتاتے ہیں، جیسے اب یہ ہے، یہ فرسٹ ٹائم کا سیکھا ہوا سوٹ ہے کسی کا، پھر آپ 1 بائی 1 آہستہ آئیں گی تو آپ یہ دیکھیں اس میں ہمارا ڈفرینٹ ہے کہ کٹ ورک ہوا ہوا ہے، کس طرح کے کپڑا لے کے ڈوری پائپنگ ہے، یہ والے دکھائے گا مجھے، گرین والا ہے، تو جیسے جیسے آپ یہ مائک پکڑیے گا میں ان کو پک کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ کی ڈیزائننگ میں امپروومنٹ آتی جاتی ہے اور آپ وہ اسٹچ کرتے جاتے ہیں۔ تو سادے ڈریسز کا بھی ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور پھر وہ ہم اگر درزی سے سلوانے جاتے ہیں تو 2000 روپے کہیں نہیں جاتے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ لیسز وغیرہ سے زیادہ آپ کے فیبرک کی ڈیزائننگ وہ ٹف بھی ہوتا ہے آپ کے لیے ٹاسک، کہ اس میں آپ کو جوائن کر کے ڈفرینٹ ڈیزائننگ دینی ہوتی ہے اور آپ کو اچھا بھی رہ جاتا ہے۔ آپ سے بھی میں بات کروں گی، آپ بھی کافی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہی ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے ایک سیکھ لیا، ایک آپ کے پاس اسکل آ گئی ہے؟ تھوڑا سا اصل میں یہ میرا پیشن تھا، اسٹیچنگ نا میرا پیشن تھا آپ کا؟ جی پیشن تھا، مجھے بہت شوق تھا، اور یہاں آنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ میں پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہوں۔ اچھا، پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہیں، اور اب لوگوں کی مدد کر رہی ہیں؟ نہیں مدد تو نہیں، خیر ابھی تو فی الحال دعا کریں کہ ہاں فاؤنڈیشن میں ایز اے والنٹیئر تو۔ اچھا، یہاں اندر سلائی کا کام بھی ہو رہا ہے، خواتین جو ہے وہ روزہ کھولنے کے بعد بھی سیکھنے میں لگی ہیں۔ میرے خیال میں دس از دا بیسٹ ٹائم کہ روزہ کھولنے کے بعد بھی سکون سے آرام سے کام کر لیتے ہیں، مرد حضرات بھی گھروں پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پر اندر کام ہو رہا ہے، ہم اس طرف بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے خواتین جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہیں، سلائی سیکھ رہی ہیں، اور روزہ کھولنے کے بعد بھی کتنی ایکٹیو ہیں، تو چلتے ہیں۔
اچھا ناظرین، اس وقت ہم جو ہے وہ اسٹیچنگ روم میں انٹر ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں تو یہاں پر خواتین جو ہے وہ سلائی کے کاموں میں مصروف ہیں. سلائی ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے وہ کٹنگ کا کام سکھایا جا رہا ہے. بڑا ایک اچھا سا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. ویسے یہ اس طرح کا اچھا انوائرمنٹ ملنا بھی ایک بڑی مشکل بات ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے سال ہو گئے ایک تو بابا فاؤنڈیشن کو، اور اس کے علاوہ کتنے بیچز یہاں سے نکل چکے ہیں، کتنی خواتین جو ہے وہ اب تک کام سیکھ چکی ہیں؟ یہاں پر تقریباً ہمارے اس بابا فاؤنڈیشن کو قائم ہوئے 8 مہینے ہو گئے، 8 منتھ ہو چکے ہیں، اور اس میں 3 بیچز ہمارے جا چکے ہیں، اور نیئر 100 کے قریب خواتین کو ہم جو ہے وہ ہنرمند بنا چکے ہیں. ادارے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مانگنے سے، راشن سے باہر نکالنا ہے، تاکہ اپنے ہی بل بوتے پہ آگے بڑھ سکے، اپنے گھر کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے ذریعے اگر ایک خاتون جو ہے وہ 300 سے 400 روپے بھی ایک وقت میں بیٹھ کے اگر کما لیتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے کام کر لیتی ہیں، تو وہ کافی ہے. فہمیدہ، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ ماشاء اللہ 6 مہینے. 6 مہینے ہو گئے. اب تو آپ ایکسپرٹ بن گئی ہوں گی. جی ماشاء اللہ کر لیتے ہیں. کیا کیا سی لیتی ہیں؟ جو قمیص ہوتا ہے پورا، یہ قمیص ہوتی ہے، ڈیزائن وغیرہ ہوتی ہیں، سوٹ ہوتا ہے، یہ صحیح سے. اچھا، تو آپ کو پھر خیال کیسے آیا کہ آپ نے جو ہے وہ اسٹیچنگ سیکھنی ہے؟ کیا سوچ کے آپ نے شروع کیا؟ میں شروع سے یہی سوچا تھا، جب میں کوئی لکھا ہوا تھا مجلس سے میں آئی تھی، تو جو گلی میں لکھا ہوا تھا بابا فاؤنڈیشن، کڑھائی وغیرہ سب کچھ ڈور پہ لکھا ہوا تھا. میں آفس میں آئی تھی، دوسرے دن انہوں نے ایڈمیشن بولا تھا، تو میڈم نے بولا صحیح ہے، ٹھیک ہے آ جاؤ. آپ نے کیا تھا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی؟ جی بہت پریشانی ہو رہی تھی. بچے ہوتے اسکول میں وغیرہ فیس سپورٹ نہیں کر سکتی. میاں اکیلا کمانے والا تھا، اس کی سیلری بھی کم تھی، اور وہ کمپنی میں بہت پریشان، کرونا کی وجہ سے اس کی سیلری بڑھ نہیں رہی تھی، مسئلے مسائل بہت بڑھ رہے تھے. اس لیے میں نے بھی سوچا تھا، تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی ہیلپ کر لی، اور یہ آفس میں بھی تھوڑا سپورٹ کر لیں گے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے آپ سپورٹ کر رہی ہیں اپنی فیملی کو. بالکل بالکل. کیا سوچ کے سلائی سیکھنا شروع کی؟ ہمیں ایسے ہی گھر میں بیٹھ کے پریشان ہو گئی تھی. میں نے کہا گھر میں بیٹھ کے کیا کر لوں، کرونا کی وجہ سے. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی تھی، پھر کرائے کے لیے آپ پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے آپ نے جو ہے پھر سوچا کہ آپ کچھ جائے گا بچوں کے لیے، پریشان کے لیے. وہ بچوں کو میں نے نکال دیا پرائیویٹ میں، گورنمنٹ میں ڈال دیا. میں نے کہا کہاں نا کچھ یہاں ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں میرے 2 بچے. اچھا ماشاء اللہ. چلیں، یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح سے اب کتنی سلائی آ گئی آپ کو؟ ہمیں ماشاء اللہ صحیح سے آئی ہے. ابھی سینا شروع کیا ہے آپ نے؟ سینا شروع کیا ہے. یہاں پہ بچوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ٹیوشن ہم مہیا کرتے ہیں، کیونکہ جو پیرنٹس جو ہیں ٹیوشن فیسز افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوشن فیسز آج کل کس قدر زیادہ ہیں. تو یہاں پہ ہم فری آف کاسٹ بچوں کو ٹیوشن دیتے ہیں. جو بچے اسکول گوئنگ نہیں ہیں، پیرنٹس اسکول افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو یہاں پہ بیسک تعلیم مہیا کرتے ہیں کہ کم از کم ان میں اتنا تو شعور پیدا ہو جائے. اور ابھی ہم نے یہاں پر کافی بچوں کو اتنی بیسک ہم نے تعلیم دی، ان کو چیزیں سکھائی کہ ان کا ہم نے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروایا. اچھا جی، اسکول میں ایڈمیشن، اور یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اسٹیشنری کے سامان، کاپیز، کتابیں، بیگس وغیرہ، یہ سب ہم خود پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر مرد حضرات کے لیے بھی روزگار کے مواقع بھی ہیں اور ان کو بھی اسکلس سکھائی جا رہی ہیں. تو میں اپنے کو اینکر کی طرف چلوں گی اور جانتے ہیں ان کے پاس جا کے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو کس قسم کی سہولیات دی جا رہی ہیں، کس قسم کے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ان کو کیا اسکلس سکھائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ بابا فاؤنڈیشن میں موجود ہیں علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب، جو اسکالر بھی ہیں، اور اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے جب ہم یہاں پروگرام کرنے کے لیے آئے تو یہاں پر یہ انہوں نے افطار کا اہتمام کیا تھا، اور آج ہم نے ان کے ساتھ افطاری کری. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، مولا کا کرم. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام کی روشنی میں چیریٹی کا کیا احکامات ہیں، کس طرح یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر بے روزگاری اتنی پھیل چکی ہے، ہر دوسرا آدمی نفسا نفسی کا شکار ہے، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے. آج اس وقت بابا فاؤنڈیشن میں آپ موجود ہیں، آپ نے اسلام کی روشنی میں کیا دیکھا، ذرا بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام مذہب کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہے ہی سلامتی کا مذہب. تین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند ہو. بے شک. تو میں ابھی جیسے کہ عرض کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور کیا جائے، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر دیا جائے. تو یہ بابا فاؤنڈیشن کا جو روزگار پروجیکٹ ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے بڑا قابل تقلید ہے، صاحبان ثروت کے لیے بھی، کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو معاشی صورتحال ہے خصوصاً ہمارے ملک کی، اس میں جو سفید پوش حضرات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور کسی سے اپنی پریشانیاں کہہ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑی قابل تقلید مثال ہے، اور اس میں یقیناً دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. جب تک یہ روزگار چلتا رہے گا تو جو روزگار فراہم کرنے میں ممد و مددگار ہے
اس کے آبا و اجداد کو بھی ثواب پہنچے گا, اس کی اگلی نسلوں کو بھی ثواب پہنچے گا, اور خود اس کو بھی ثواب پہنچے گا. کیا بات یہ سلسلہ جو ثواب کا جاری اور ساری رہتا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں بابا فاؤنڈیشن کے تمام جو بھی ان کے کرتا دھرتا افراد ہیں, کوثر زیدی صاحبہ ہیں, ورجینیا میری لینڈ کے جتنے حضرات ہیں جو اس کام میں دام درہم سخن کام کر رہے ہیں. تو اور پھر یہ کہ جو انہوں نے افطار کا انتظام کیا ہوا ہے وہ بھی بلا تفریق مذہب و ملت کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے یہاں سے کہ یہاں پر کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, اور یہ ایسا ہونا چاہیے. بہت خوشی ہوئی آپ کے پاس ہم آئے, اور آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا گھر ہے, 120 گز کا گھر ہے, اور اس کے اندر سے آپ نے یہ کام شروع کیا. کیسے ذہن میں آیا کہ یہ کام شروع کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں بیسکلی جو جس کی جو چیئر پرسن ہے وہ کوثر زیدی صاحبہ ہیں, یہ صحرا ان کو جاتا ہے, اور ہم تو ایک رضاکار کے طور پہ, خدمت گار کے طور پہ یہاں پہ سارے کام کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ ہم لوگ رافٹر کر رہے ہیں, یہاں پر اس ادارے کو لے کے چلا رہے ہیں. بیسکلی جو ان کا کانسیپٹ تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ آپ مچھلی نہ دیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں. کیا بات. تو بس اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی ایک ظاہر سی بات ہے, امام حسین نے انسانیت سکھائی ہے. لوگ بالکل انسانیت کا دل رکھتے ہیں اور انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں. اسی کو جذبے کو لے کے ہم آگے جا رہے ہیں, اور یہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور چاہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں روزگار میں لگیں. بالکل. آپ کس طرح ریسرچ کرتے ہیں کہ کس طرح پروسیجر ہوتا ہے یہ روزگار اسکیم کا, کس طرح آپ ان کو دیتے ہیں چیزیں؟ اچھا, ایک ہم نے چھوٹا سا سلسلہ یہ رکھا ہوا ہے, کوئی زیادہ ہمارے پاس کوئی زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے, یہ پالیسی نہیں بنائی ہم نے. آپ اپلیکیشن لے کر آئیے ہمارے پاس ادارے کے پاس بابا فاؤنڈیشن کے نام پر, اور اس میں NIC کی کاپی اٹیچ کریے, اپنا NIC نمبر, فون نمبر اور مکان نمبر. اور علاقے کے ہم نے یہ کر دیا کہ علاقے کے پیش امام سے, مفتی سے, کسی سے بھی آپ جو علاقے کے سربراہ ہیں ان سے آپ تصدیق کرا کے لے کر آئیں. ہمارے پاس وہ فارم آئے گا, اس کے بعد ہماری ٹیم جائے گی ویریفیکیشن کے لیے, اور پھر ہم ان کو روزگار پڑھائیں. اس میں بلا رنگ و نسل کام کر رہے ہیں, چاہے اس میں کوئی بھی سا فرقہ بھی ہو, کوئی سا مذہب بھی ہو, یا کوئی سا جو اس میں شامل ہو, کوئی بھی شامل ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ناظرین, جیسا کہ ہمارے پروگرام کا مقصد ہے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ضرورت مندوں کی مدد کریں, اور وہ لوگ جو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو روزگار کے مواقع فراہم کریں, تو اسی سلسلے میں آج ہم بابا فاؤنڈیشن میں موجود تھے. اور شاہد, مجھے اس فاؤنڈیشن کی سب سے اچھی بات یہ لگی کہ لوگوں کی مدد تو کریں لیکن ان کو اسکلفل بنا رہے ہیں, یعنی کہ وہ روزگار خود کما سکیں اور پھر روزگار کمانے کے بعد اور دیگر لوگوں کی مدد کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے وزٹ کیا ہم نے, اور اس وقت موجود بھی تھے ڈاکٹر علامہ ماجد عابدی صاحب جو اس وقت یہاں موجود تھے. افطار ڈنر کیا, ان کی طرف سے افطار کا پلان تھا, اور انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ وہ بے روزگار لوگ جو آئے اپلیکیشن دیتے ہیں اور ان کو روزگار بھی فراہم کیا جاتا ہے. ہم زمین نیوز TV کو سبسکرائب کیے, اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں, لائک کریں, تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو اس وقت مدد کر سکیں, ان غریب لوگوں کی جو آپ کی امداد کے منتظر ہے. مجھے اور سونیا شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.